الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی مختصر رکھی۔ آخرت میں جانے کے لیے آدمی کو موت کا پل پہ سے جانا پڑتا ہے۔ دنیا میں آدمی زندگی جیتا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اعمال دیے۔ اب آدمی جس طریقے سے اعمال کرے گا اور اس کا خاتمہ جس طریقے سے ہوگا، اس کے ساتھ میں آخرت میں اس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آخرت کی منزل میں سب سے پہلے منزل قبر کی ہے۔ سب سے پہلے منزل قبر کی۔ آدمی دنیا سے رخصت ہوتے جتنے رشتہ دار ہیں اس کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے تین ساتھی ہیں۔ ایک ساتھی ہے رشتہ دار، ایک ساتھی ہے مال، اور ایک ساتھی ہے اس کے اعمال۔ مال اس کے پاس سے جب تک رہتا، جب تک وہ صحت مند ہو، جب تک وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہو۔ جب وہ دنیا سے گزر جاتا ہے تو مال اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مال کا اس سے مال وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ساتھی رشتہ دار ہوتا ہے۔ رشتہ دار جب تک رہتا کہ جب تک آدمی کو نہلائے دھلائے، کفن پہنائے، پھر جنازہ مسجد میں لے جائے، پھر جنازے کی نماز پڑھائی جائے، پھر جنازے کے بعد میں ساتھ میں قبرستان تک آئے، پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میں یہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو ساتھی کو اس طریقے سے بنایا۔ یہ دنیا میں جدا ہو جاتی ہے، دنیا میں ختم ہو جاتی ہے۔ مال دنیا میں ختم ہو گیا، فرمایا کہ وہ مال کامیاب ہے جو اس نے کھایا، پہنا اور صدقہ کیا، یہ کام میں آ گیا اس کو۔ جو آدمی دنیا میں مال ملا اس کو، ایک ساتھی مال پر اللہ کی رضا میں اللہ کی راہ پر خرچ کیا، مال کو اللہ کی راہ پہ کھپایا۔ مال کو اللہ رب العزت نے جیسے حکم دیا، مال کو اس طریقے سے خرچ کیا، اور اپنے لیے کپڑے پہنا، اور اپنے لیے کھایا پیا، اور اہل و عیال کے لیے صدقہ کیا، اہل و عیال کے لیے خرچ کیا اللہ کی رضا رکھتے ہوئے۔ وہ چیز اس کے کام میں آ گئی۔ جو صدقہ کرے گا وہ بھی کام میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں صدقہ دینے کا۔ پھر دوسرے ساتھی جو اس کے رشتہ دار ہے، دنیا کے اندر رشتہ دار، غم میں بھی بعض رشتہ دار ساتھ دیتے، خوشی میں بھی ساتھ ہوتے رشتہ دار، اور بیوی بچے بھی ساتھ ہوتے رشتہ دار اس کے۔ اس طریقے سے ہر خوشی میں اس کے ساتھ ہوتے، ہر غم میں اس کے ساتھ ہوتے، چھوٹے سے بڑے تک ساتھ رہتے۔ اس طریقے سے بھائی بہن ساتھ رہتے، اس طریقے سے بستی والے پڑوس لوگ اس کے ساتھ رہتے۔ یہ دنیا میں یہ رشتے تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی پریشانی آتی تو رشتہ دار جو اچھے ہوتے وہ پوچھ لیتے ہیں پریشانی میں، جو اچھے نہیں ہوتے وہ پوچھتے بھی نہیں۔ اس طریقے سے یہ دو رشتے ختم ہو گئے۔ اب رشتہ رہا عمل۔ اگر آدمی نیک عمل کیا، نمازوں کو پابندی سے پڑھا، جیسے اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے نماز کو قائم کیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس طریقے سے نماز کو قائم کیا، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے پر سنتیں بتائی اس پر قائم رہا، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز بتائی اس پر قائم رہا، ظہر کی نماز پر قائم رہا، عصر کی نماز پر قائم رہا، مغرب کی نماز پر قائم رہا، عشاء کی نماز میں قائم رہا، تو اس کے نیک اعمال میں آ گئے۔ اس کا مسجد کو جانا نیک عمل ہو گیا، مسجد میں بیٹھ کر نماز کے لیے انتظار کرنا نیک عمل ہو گیا، لوگوں سے اچھی بات کرنا محبت سے نیک عمل ہو گیا، لوگوں کے ساتھ میں اچھا رویہ کرنا نیک عمل ہو گیا، لوگوں کے ساتھ میں اگر کوئی تکلیف میں ہے ان کو ساتھ دینا یہ اچھے اعمال ہو گئے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، رمضان المبارک کے روزے رکھا، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھا، اور روزے اس کے لیے اچھے اعمال ہو گئے، اس کے لیے روزے آخرت میں کام آنے والے اعمال ہو گئے۔ جس طریقے سے روزوں کے اندر رہ کر نمازوں کا اہتمام کرا، قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا، صبح شام تلاوت کرتے رہا، قرآن کی
یہ بھی نیک عمل میں آ گیا۔ جیسے کہ فرمایا کہ قرآن بھی سفارش کرے گی۔ علماء نے جیسا لکھا کہ قرآن ختم کرنے کا، سال میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کا قرآن کا حق ہے۔ اگر آدمی اپنے اعمال پر جم گیا تو یہ اعمال اس کے کام میں آئیں گے۔ جیسا قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ اب آدمی کو مدد اللہ سے چاہنا ہے تو نماز پڑھا، صبر کرا، یہ بھی نیک اعمال میں آگے۔ دنیا کے اندر اتنی حالات بھی آگے اس کو، تمام حالات پر اس نے صبر کیا تو اس کا صبر اس کے آخرت میں کام آئے گا۔ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کیا، والدین کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیا، والدین کے ساتھ میں اف تک نہیں کیا، والدین کے ساتھ میں اپنا جان بھی لگایا، اپنا مال بھی لگایا، ہر اعتبار سے والدین کی خدمت کیا تو یہ اعمال اچھے ہو گئے اس کے۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 3 ساتھی ہے، سب سے بہترین ساتھی اس کا اعمال ہے۔ اسی لیے فرمایا اعمال کو اپنے طاقتور بناؤ، اعمال کو ایسے بناؤ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ میں محبت سے رہو۔ اگر تو ہمارے گھر میں کچھ پک جائے تو پڑوسیوں کے پاس میں بھی بھیجا کرو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت دی، امت کو بتایا کس طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ میں رہنا ہے، کس طریقے سے خریدنا بیچنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کس طریقے سے رشتہ داری کو جوڑنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر ان نیک عملوں پر انسان عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کا تیسرے ساتھی اس کو کامیابی دلائے گا، اور قبر میں حساب اور سوال جواب پوچھتے وقت میں یہ تیسرا ساتھی ہی اس کے کام میں آئے گا۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو مرنے سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت و عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو آپ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کی ایسی شکلیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جسے وہ سوچ بھی نہ سکے ان کی شکلیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو گھروں کے اندر جوان بچی نکاحوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے نکاحوں کے انتظام آسان فرما دے، بغیر لین دین کے، بغیر لعنت کے۔ یا اللہ ان کو ایک نیک صالح جوڑا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال کی روزی عطا فرما دے، جو بے نمازی ہے ان کو نمازی بنا دے، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بنا دے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، یا اللہ ان ماں باپ کو صبر جمیلہ عطا فرما دے، ان اولادوں کو ہدایت عطا فرما دے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی قدر کو سمجھے۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دے، صحابہ سے سچی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بے شک آپ ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، موت تک آپ سے مانگنے والا بنا دے۔ آپ ہی دینے والے ہیں، عزتوں کا دینے والے آپ ہیں، کامیابوں کو دینے والے آپ ہیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، آخرت میں بھی ہمیں بلند درجے پر پہنچا دے۔ جو مرحومین گزر گئے یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بھی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو امت مسلمہ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں کو آسان فرما دے، اور ان کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ اگر آپ ساری کائنات کو جنت میں ڈالنے پر آ گئے، اور کائنات میرے اللہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یا اللہ آپ نے پوری کائنات کو جنت میں کیوں ڈالا، آپ اپنی مرضی کے مالک ہے، آپ جیسے چاہے جو چاہے کرنے پر قدرت رکھنے والے، کرنے پر طاقت رکھنے والے۔ اللہ ہمارے یا اللہ ہمیں یہ اللہ تجھی سے مانگنے والا بنا دے،
اور میرے اللہ جو مرحومین گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ہم بھی نیک عمل کرے سرکا۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین الحمد للہ۔